کہ پوری دنیا پہ حکومت جو ہے وہ یہودی کر رہا ہے اور اس کے بعد نصرانی کر رہا ہے، اور ایک وجہ سے نصرانی بھی انہی کے تابع ہے۔ اصل اقتدار جو ہے وہ یہودی کے ہاتھ میں۔ چونکہ لیور آف اکانومی جو ہے نا جی، اقتصادی چابی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں۔ وہ جب چاہیں سونے کا ریٹ بڑھا دیں، جب چاہیں گھٹا دیں، جب چاہیں ڈائمنڈ کا ریٹ بڑھا دیں، جب چاہیں گھٹا دیں۔ پوری مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنل عالمی، اس پہ ان کا قبضہ ہے۔ یہ جتنا آپ کے ہاں اور پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے، یہ سب یہودیوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ان کی مختلف سکیمیں آتی ہیں، جیسے بھی یہ ویزا کارڈ ہے، یہ سلور کارڈ ہے، یہ گولڈن کارڈ ہے، یہ جتنے کارڈ ہیں ان کے اندر جو ان کو فائدہ ہوتا ہے نا جی، وہ بھی سارے کا سارا یہودیوں کو جاتا ہے۔ فائدہ کیسے ہوتا ہے کہ مثلا ان کی ایک اصول ہے کہ جی آپ اس کارڈ کے ذریعے جو چاہے خرید لیں، اتنی آپ کی لمٹ ہے، اور وہ اگر 30 دن کے اندر اندر پیمنٹ ہو گئی اس پہ کوئی سود نہیں ہے، اور اگر آپ نے 30 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کی، اب جو وقت بڑھتا جائے گا سود لگتا جائے گا، تو وہ سود یہودیوں کو جائے گا۔ اسی طرح پوری دنیا میں جتنے بیوریجز ہیں، یعنی مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، جوسز ہیں، یہ جتنی آپ کی پیپسی کولا ہے اور ہے، کوکا کولا ہے، 7 اپ ہے، فانٹا ہے، یہ سب بیوریج جو ہیں یہودیوں کے۔ آپ کو جب ایجنسی لینی ہو نا جی ان سے، تو سال تک آپ کو درخواستیں دینی پڑتی ہیں، پھر سیکیورٹی رکھنی پڑتی ہے، پھر وہ آپ کو منظوری دیتے ہیں۔ اب منظوری کے بعد یہ ہوگا آپ نے فیکٹری لگا لی ہے یعنی کوکا کولا بنانے کی، میٹیریل وہ بھیجیں گے آپ کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں اس کے ذائقے میں فرق نہیں آتا، چونکہ میٹیریل تو ایک ہے نا، صرف پانی کی وجہ سے تھوڑا سا تبدیلی آتی ہے ورنہ زیادہ نہیں آتی۔ چونکہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ بڑے بڑے ڈرمز بند ہو کے آ جاتا ہے فیکٹری میں، وہاں سے آپ کو حکم ہے کہ اتنا بوتل میں ڈالیں، پھر اتنا پانی ڈالیں، مشین گئی اور پریشر کیا، بس آپ کا صرف یہی کام، اصل چیز تو انہوں نے ڈالی ہے۔ اور اس کا جو نفع ہوتا ہے وہ یہودیوں کو جاتا ہے، چونکہ چیز جو ان کی ہے بھائی۔ اچھا، یہ جتنا پوری دنیا میں آپ KFC کینٹاکی جو کھاتے ہیں برگریاں، یہ ساری یعنی پوری دنیا میں اس کی چین ہے، پوری دنیا میں چین ہے، میکڈونلڈ ہے، پوری دنیا میں اس کی چین ہے۔ یار بیگ وغیرہ تو بڑا محدود سی چیز ہے نا، یہ تو ایک ملک میں ہے۔ اصل جو ہے وہ وہی ہے، KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، وہ اس کی باقاعدہ، اسی طرح پین ایپل ہے، کیک ہے، وہ ناشتے کی چیزیں بناتا ہے، وہ سب پوری دنیا میں ان کی چین ہے، کوئی ملک نہیں جہاں نہ ہو۔ ان کا مٹیریل بھی وہ دیتے ہیں، آپ نے صرف مرغی کو لگا کے اس کو آگ پہ رکھنا ہے، مٹیریل ان کا ہے، اسی لیے تو ذائقہ نہیں بدلتا نا۔ اور اس کا جو نفع آئے گا وہ سارے کا سارا یہودیوں کو جائے گا۔ اور پھر اگر آپ نے مثلا میکڈونلڈ کے لیے ان سے ایجنسی لینی ہے تو آپ کو $1,00,000 پہلے سیکیورٹی جمع کرانی پڑتی ہے،
پھر ان کی سروے ٹیمیں آتی ہیں، وہ آگے سروے کریں گی کہ لاہور میں یا کراچی میں یا ملتان میں یا کہیں جگہ یا انڈیا میں کلکتہ میں کسی جگہ بھی آپ نے، وہ آگے سروے کریں گی کہ کس شہر میں لگا سکتے ہیں، اور ان کی سروے اتنی کریکٹ ہوتی ہے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ مہینے میں اتنا بکے گا، اتنا نفع آئے گا، وہ اسی طرح ہوگا۔ آپ کی طرح نہیں ہے کہ جو مرضی آئی پکوڑے بنا کے سکول کے باہر کھڑے ہو گئے، وہ ایک دن لڑکے لیتے ہیں دوسرے دن کھاتے ہی کوئی نہیں، ذائقہ ہی بدل جاتا ہے، شکل ہی بدل جاتی ہے۔ آپ تو پکوڑے بھی نہیں بنا سکتے نا، آپ تو دہی بلا بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ کی مٹھائیوں کا یہ عالم ہے، مجھے یاد ہے جب آپ کے ملک میں پہلا ماشاءاللہ لگا تھا نا جی، تو جو سب سے بڑے آپ کے مٹھائی بنانے والے لوگ تھے، میں نام نہیں لیتا، تو ان پر جب چھاپے پڑے تو گھی نہیں، وہ گریس پڑا ہوا تھا سارا، ٹنوں گریس ڈال کے ہمیں کھلاتے تھے، ہم اس کو گھی سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ہمیں یقین کرتے ہیں کہ بھائی، اور خدا کی شان دیکھیں کہ حالانکہ یہود اور نصارہ میں کتنا بغض ہے کہ قالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصاری کہتے ہیں کہ بات کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹے لوگ ہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصل نہیں۔ یہودی کہتے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ اچھا، ان دونوں میں اتنا بڑا بغض ہے، عقیدے میں اتنا بڑا بودھ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی جو ہیں وہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بعض خود خدا مانتے ہیں، بعض تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں کہ تین میں ایک خدا ہے۔ یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ حلال کا بیٹا ہی نہیں تھا، وہ تو یوسف النجار ایک درخان تھا، اس کا بیٹا تھا، بی بی مریم نے یہ ڈرامہ بنایا تھا اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ آئے جناب، کتنا بڑا بغض ہے آپس میں۔ اچھا، پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، وہ تو انہوں نے جب اپنی قوت سے گھیرا ڈال دیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری پہ حضرت عیسیٰ کی شکل ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ وہ جب اندر آئے انہیں اس کو پکڑ کے پھانسی چڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ پہنچ گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ پھانسی چڑھایا نہ قتل کیا، ہم نے تو عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یعنی انہوں نے تو قتل کی کوشش کی نا، یوں سمجھو، یعنی اتنا بڑی دشمنی کے بعد آج وہ ایک ہیں۔ اندازہ کریں کہ اتنا عقیدے میں بودھ ہے، اتنا ایک دوسرے کے عقیدے میں دشمن ہے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں ایک، بعضهم من بعض، بعضهم اولیاء بعض۔ اچھا، پھر انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے جو ویٹیکن میں پوپ ہے نا، اس نے اعلان کیا کہ ہم نے وہ غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ اچھا، تمہارے نزدیک دجال فتنہ ہے، دجال سب سے بڑا فتنہ ہے کہ حضور پاک نے دعا سکھلائی کہ پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور ان کے نزدیک دجال جو ہے نعوذ باللہ وہ تو خدا کے درجے کا مرتبے کا آدمی ہے۔ دجال جو ہے وہ یہودیوں کا امام ہے نا۔ اور وہ بھی جس طرح ہمارے روافض جو ہیں، شیعہ جو ہیں، وہ امام غائب کے انتظار میں ہیں، وہ دجال کے انتظار میں ہیں۔ ان کا امام بھی غائب ہے نا، ان کا امام دجال ہے۔ اور وہ مقام
باب لد جو ہے اسرائیل میں ہے ابھی بھی وہ مقام، اس پر وہ اتنا بڑے چیزیں بنا رہے ہیں اور ہیکل بنا رہے ہیں کہ یہی تو آئے گا ہمارا امام۔ ظالموں نے یعنی دیکھیں کہ دجال کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، یعنی کانا ہوگا۔ آپ ہمارے دیہاتی بھی کہہ دیتے ہیں جی کانا دجال، وہ حدیث میں ہے۔ اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اس آنکھ کو پوری دنیا کے اندر ماڈل بنا کے پیش کیا ہے۔ اچھا آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ آپ نے بندوق سے شکار کرنا ہو تو کبھی دونوں آنکھیں کھول کے کر سکتے ہو یا دونوں بند کر کے بندوق مار سکتے ہو؟ ایک بند کرو گے تب نشانہ لگے گا نا، ایک آنکھ پر آپ کو لانا چاہتے ہیں چونکہ دجال کی ایک آنکھ ہے۔ یہ بڑی عالمی سازشیں ہیں، ہم تو بس جناب اسی پہ رہ گئے۔ افسوس ہے کہ بس یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ آپس میں لڑنے میں گزار دی، یا نئے نئے روز ایک چیزیں بنائی، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، کہہ دو تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیا کہہ سکتا ہے آدمی؟ تو کوئی اتنا مطالعہ کون کرتا ہے؟ اب اللہ نے چیلنج کیا تھا نا کہ قرآن کے مقابلے پہ ایک سورت بناؤ، یہ سورت تو نہیں بنا سکتے نہ قیامت تک بنا سکیں گے، لیکن انہوں نے ایک اور نیا قرآن بنا دیا۔ الفرقان کے نام سے قرآن چھپ چکا ہے، اس میں جتنی آیات جہاد ہے وہ سب نکال دیا انہوں نے کہ جی یہ جہاد تو مسلمانوں نے بس ہمیں مارنے کے لیے بنایا ہے نا کہ کافروں کو قتل کرو۔ اچھا ان سے پوچھا ہے بعض صحافیوں نے کہ یہ کون تمہارا قرآن پڑھے گا؟ اس نے کہا یہ نسل نہیں پڑھے گی لیکن آنے والی تو پڑھے گی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا اصل قرآن کون سا ہے۔ 100 سال کے بعد جو نسل آئے گی ان کو کیا پتا، خود کہیں گے یہ بھی قرآن ہے۔ وہ اتنی گہری سازشیں کرتے ہیں اور انہوں نے تمام دنیا کے جتنی جینیس لوگ ہیں نا ان سب کو قابو کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی لڑکا آج بھی ان کی یونیورسٹیوں میں جائے یا ویسے کسی یونیورسٹی میں ہارورڈ میں جائے، آکسفورڈ میں جائے، برکلے میں جائے، کہیں جائے اور وہاں وہ کسی مضمون میں ٹاپ کر جاتا ہے، یعنی جینیس ہے، سب سے آگے آیا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، اس کو یہ فوراً خرید لیں گے، کہیں گے آؤ بھائی ہم آپ کو کتنی تنخواہ مانگتے ہو؟ 1 لاکھ ڈالر، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 10 لاکھ ڈالر مہینہ لے لو اپنے ملک میں نا، تاکہ اس کی قابلیت، لیاقت اور دماغ کا فائدہ یہودی اٹھائے، مسلمان نہ اٹھائے، وہ وہی رہ جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہودیوں نے ہزاروں سال سے اپنا بینکنگ کا نظام چلا کے دکھا دیا، یہ تو اب مسلمانوں کو ہوش آیا ہے تو تھوڑے تھوڑے بیچارے بینک بنا رہے ہیں جو اسلامی نظام پہ کام کریں، لیکن جب یہ نہیں تھے تو ہر مسلمان مجبور ہے انہی بینکوں میں پیسے رکھے گا۔ انہوں نے سسٹم بنایا ہے، تم اس پہ غور نہیں کرتے، انہوں نے سسٹم بنایا ہے کہ جی حج پہ آپ نے آنا ہے نا 6 مہینے پہلے درخواستیں دیں تاکہ سیکورٹی ہوگی اور پیسے بھی داخل کرا دیں۔ اب ایک آدمی کا پیسہ ہے 2,70,000، 2,70,000 اور آپ کے ملک سے مثال کے طور پہ آدمی آئے گا 1.5 لاکھ، تو 1.5 لاکھ کو 2,70,000 سے ضرب دیں کتنا پیسہ بنتا ہے؟ وہ سارا کہاں رکھا جائے گا؟ بینک میں۔ اس میں وہ 6 مہینے
مہینے جو سود ملے گا وہ حاجیوں پہ خرچ ہوگا ماشاءاللہ. اس لیے حج قبول نہیں ہوتے نا، دعائیں مانگ کے چلے جاتے ہیں. جتنا میڈیکل دوائیں آئیں گی اور چھتریاں آپ کو ملیں گی اور ڈبے آپ کو ملیں گے اور آپ کو جناب تحفے ملیں گے، ہدایہ ملیں گے، وہ سارے اسی سود کے پیسے سے ہوتے ہیں. گھر کے پیسے کون دیتا ہے؟ تو جب سود یعنی زمزم کو حرام ڈبے میں ڈال دو تو زمزم حلال رہے گا؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے کہ جہاز میں ایئر ہوسٹسیں ہوں گی. اچھا جہاز کے جتنے واش روم ہیں ان کے اندر یونیکلون پڑا ہوگا. اچھا کھانے کے ساتھ ٹیشو پرفیوم دیں گے تاکہ جی اس سے آپ صاف کریں. او حاجی کو تو دم پڑ گئی، تم اس کے ہاتھ صاف کروا رہے ہو. جب وہ خوشبو والا ٹیشو دونوں ہاتھوں کو رگڑے گا، حاجی نے پیسے دیے ہوئے نا، وہ بھی حق وصول کرے گا نا سارا، چاہے حج ہو نہ ہو، عمرہ ہو نہ ہو، مفت کی چیز کہاں چھوڑتا ہے وہ. حتیٰ کہ انہوں نے خلال جو ہے نا جی وہ بھی مصنوعی بنائے، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. اور جی دانتوں میں ذرا خوشبو ہو جائے نا اور یہاں کلیاں نکل جائے، اور اس نے تو خوشبو والی چیز استعمال کر لی، اس میں تو دم پڑ گئی. اچھا حاجی صاحب نے احرام باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ اور زبان پہ لبیک اللہم لبیک، اور نظریں کہاں ہیں؟ ایئر ہوسٹس کی پنڈلیوں پہ ماشاءاللہ. اس کو انہوں نے لباس ایسا پہنایا ہے نا، زیادہ نہ صحیح تو پنڈلی پہ نظر آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ. بھئی آج کل تو آپ کے ملک میں وزیر حج بھی اچھا ہے، داڑھی والا ہے، سنا ہے عقیدہ بھی صحیح ہے اس کا. اور تو ہم لوگوں کی بات تو کوئی نہیں سنتا. آپ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو اس کو بات پہنچائے کہ بھی حاجیوں کے جہاز پہ ایئر ہوسٹس کے بجائے مرد بھیج دیا کرو تاکہ حج دیکھنا حاجی چاہے کتنا بچے نظر تو اٹھائے گا جب عورت پہ پڑے، اس کے چہرے پہ پڑے، اس کے سینے پہ پڑے، اس کے پاؤں پہ پڑے، اسی کے ہاتھ سے وہ ٹرے پکڑے گا. اس کا تو ستیہ ناز ہو گیا نا عمرے کا. یہ بد نظری تو ہے جو کھا جاتی ہے. سارا طواف کیا، ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، سارا ثواب ختم. گرل یہ ایسی چیز ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ آدمی کی نیکیوں کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے بد نظری. ان کو ایک ریکویسٹ کریں کہ مہربانی کریں، ایک تو جہاز میں خوشبو والے پرفیوم یا یہ چیزیں نہ رکھی جائیں، ڈیٹول رکھ دو، کوئی اور چیز صابن صاف کرنے کے لیے. تو کئی دنیا کی چیزیں بن گئی ہیں، اینٹی سیپٹک بھی چیزیں آ گئی ہیں، اینٹی بیکٹیریل بھی چیزیں آ گئی ہیں، ان میں خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ رکھ لیں. بلا وجہ حاجیوں کا عمرہ تو خراب نہ کریں. اور حاجیوں کو جو آپ کچھ دیتے ہیں، ابھی چھتری دے دی یا کسی بینک والے نے ڈبہ دے دیا پانی کا، اوپر بینک کا نام ہے، یعنی وہ باقاعدہ سودی بینک کا اشتہار بنا ہوا پھر رہا ہے ہر جگہ. گلے میں جو ہے لوگ پڑھیں گے نا یو بی اپنا یو بی ایل ہے جی، یہ جناب ایم سی بی ہے جی، یہ فلاں ہے جی، تو تم اس کا اشتہار بنے ہوئے. اللہ کہتا ہے گناہ کی مدد نہ کرو، تم تو گناہ کی مدد عرفات میں بھی کرو، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی. ایک ڈبہ کتنے کا ہوگا؟ وہ اگر ان پوری دنیا میں اشتہار تقسیم کرے تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے حاجی کے گلے میں ڈال دیا. حاجی صاحب خوش ہے جی، مفت میں ملا ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ مفت کی شراب تو قاضی مولوی بھی نہیں چھوڑتا. خدا کے لیے یہ تو ان کو کہو کہ یہ سودی چیزیں جو ہیں وہ حاجیوں کے لیے نہ دے. اگر آپ نے دینا ہے تو گورنمنٹ اپنے فنڈ سے ان کی مدد کرے، نہ کہ سودی پیسوں سے.
اچھے آدمی ہیں، شاید مان لیں، اللہ عالم، ان کے دماغ میں خدا کرے بات بیٹھ جائے۔ اچھا، اور ہر ایئرپورٹ پہ ایک بہت بڑے مولوی عالم کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ جو بڑے عالم ہیں وہ کہاں آئیں گے؟ ایک عام مدرسے کا طالب علم بھی ہو، عمرے کا کیا ہے بھائی؟ احرام باندھو، لبیک پڑھو، مکے جاؤ، طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹاؤ، بڑا ختم، یہ 4 چیزیں تو اس نے بتانی ہے۔ نہیں، کون سی؟ ہر ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو، اسپیکر ہاتھ میں ہو، جیسے جیسے لوگ آتے جائے اسی وقت تازہ تازہ ان کو مسئلہ سمجھاتا جائے، کسی کا عمرہ غلط نہیں ہوگا۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں جی، او جی مجھے ایام حیض سے میں نے نیت نہیں کی، اس کو کسی نے نہیں سمجھایا بھی نیت تو ایام حیض میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایام حیض اگر تمہیں آ جائیں کہ عرفات نہیں جاؤ گی، حج نہیں پڑھو گی۔ ایام حیض میں تو تم صرف نماز اور طواف نہیں پڑھ کر سکتی ہو، باقی تو ہر چیز کر سکتی ہو۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہو فلائٹ کے آنے سے پہلے، وہ یہ جو پہلے کرتے ہیں نا، وہ مختلف ضلعوں میں ٹریننگ ہوتی ہے جی، آج جو تربیتی کورس ہوتا ہے وہ تو ان کو نہیں آتا، جو تربیت کرانے آتے ہیں، تو تربیتی کورس کیا ہوگا؟ عین ٹائم کرائیں، عین وقت پہ، تاکہ اسی وقت حاجی اپنی غلطی کی اصلاح کر دیں، اور کوئی مشکل نہیں۔ علماء ایک ایک طالب العلم ویسے دے دیں گے حاجی کی امداد کے لیے، کوئی تنخواہ بھی نہیں لیں گے۔ 24 گھنٹے ہیں جی، ہر 8 گھنٹے کے لیے ایک آدمی آ گیا، پھر 8 گھنٹے کے لیے ایک آ گیا، پھر 8 گھنٹے کے لیے ایک آ گیا۔ یہ بڑے آسان باتیں ہیں، لیکن اگر کرنا چاہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ پوری دنیا میں مانا ہے، اس دور میں جو لوگ تھے ان میں سب سے افضل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ مانا نہیں کہ کائنات میں افضل تھے، کائنات میں افضل محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ساری میں محنت کر رہا ہوں اسی بات کو سمجھو کہ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو الناس سے مراد جو ہے ساری مخلوق نہیں ہے، چونکہ قرآن میں مثلا لفظ ہے للہ علی الناس حج البیت، لوگوں پہ ہم نے اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، لیکن الناس سب پہ نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتے ہیں، غریب پر تو فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قرآن کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور کسی جگہ فرمایا اللہ نے کہ یہ شہد جو ہے، اصل جو ہے، اس کو بھی ہم نے شفاء للناس، تو ساری مخلوق کے لیے تو شفا نہیں ہوتی، کسی کو منع ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، خطاب الناس کو ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تو کہیں الناس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ میرا مدنی اب جو لوگ ہیں یا قیامت تک آئیں گے، آپ ان کے رسول ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے تو ان کا ایمان ہوگا کہ رسول ہیں، لیکن ان کے لیے آپ کی شریعت تو نہیں ہوگی نا۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ الف لام کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی الف لام عہد کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی الف لام جو ہے وہ عہد ذہنی کے لیے ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اپنے زمانے کے لوگوں کے افضل تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تم کو نجات دی وفضلناکم علی العالمین، جو ان کے زمانے میں تھے، ورنہ ساری مخلوق میں تو افضل حضور کی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو یاد رکھیں
کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل تھے، بنو اسرائیل بھی اپنے زمانے میں باقی قوموں سے افضل تھی، لیکن تمام قوموں سے افضل حضور کی امت ہے، اور تمام انبیاء سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔